کیوں اس خاتون کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ صرف نشانے پہ عمران خان ہے. صرف عمران خان سے یہ ڈیل کرنی ہے کہ تم اس عوام کو آگاہی نہ دو، اس کے حقوق کی بات نہ کرو، غریبوں کے لیے کوئی کام مت کرو، اس ملک کی جو اکنامکس تھی اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے 6.1 گروتھ ریٹ پہ نہ لاؤ، اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو نہ چلاؤ، غریب کسان کی فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے نوجوانوں کو فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں بلند کرتے ہو، جا کے تسبیح پکڑ کے کیوں جاتے ہو، کیوں لا الہ الا اللہ جا کے اقوام متحدہ میں کرتے ہو، یہ سب کچھ بند کر دو. اور اس سب کے لیے ٹارچر کس کو کیا جا رہا ہے؟ بشریٰ بی بی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں یہاں سوال پوچھتی ہوں، آپ کے 6 سینئر ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر لکھا ہے کہ ہم اپنے فیصلے صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہے، مداخلت ہو رہی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں، تو کیا اسی دور میں، اسی وقت میں جب ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے پا رہے، کیا ڈاکٹرز آپ کو صحیح رپورٹ دے سکیں گے؟ وہ ڈاکٹر جن کو اپنی مرضی سے، جو بشریٰ بی بی کو زبردستی اپنی مرضی سے لے جایا گیا ہے، اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کرایا گیا ہے، اور پھر اپنی مرضی کے رپورٹیں دے کے اور سارا دن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ رات کو 11 بجے جو ہے نہیں وہ رکی ایمبولینس، اور وہ ڈاکٹرز وہاں سے تیزی سے نکل گئے اور کسی کو بتانا پسند نہیں کیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی اندر بنی گالہ میں اگر موجود تھی تو ہمیں کیوں ایکسس نہیں دی گئی؟ کیوں ہمیں بتایا نہیں گیا؟ ان کی فیملی کو کیوں انفارم نہیں کیا گیا کہ وہ جا کے ملیں، دیکھیں، تسلی کریں؟ جن کے ذمے ہے وہ، جن کی کسٹڈی میں ہے وہ ذمہ دار ہیں. اگر اس وقت ان کے ساتھ کچھ بھی اوپر نیچے ہوگا، جس طرح ہمارے لیڈر نے بات کی ہے کہ پھر جو ذمہ داران ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو، لیکن حالات اور جو ان کی جو طبیعت کی ناسازی ہے اور جو ان کی فیملی ریزرویشنز اٹھا رہی ہے، اور جس طریقے سے چوروں کی طرح آدھی رات کو یہ جو شب و خون مارا جاتا ہے، خاموشی سے جایا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سے ڈاکٹرز کو لے جایا جا رہا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. اس کے بعد شدید ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو شوکت خانم میں ان کا علاج ہونا چاہیے، اور یہ جو تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور فسطائیت کے نتیجے میں ان کے اوپر بیہودہ قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے اور ان کو آزاد کیا جائے، ان کو حبس بیجا میں نہ رکھا جائے. اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے خواتین کے ہی ذریعے اپنی سیاسی انتقام سیٹل کرنے ہیں، تو پھر ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے. کیوں ان کو بنی گالہ میں اس طریقے سے رکھا گیا ہے جہاں پہ کیمراز لگائے گئے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ انصاف کیا جائے، جس کی ہمیں امید تو نہیں ہے، لیکن ہم آواز اٹھائیں گے. یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. اس ملک میں آئین کو معطل کیا گیا ہے اور جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی ہے، اور سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ جنہوں نے ملک میں جمہوریت کی آواز اٹھائی اور جمہوریت کو اسٹیبلش کیا ہے. اور اس کے سلسلے میں ساری ٹارگیٹنگ گھریلو خواتین کو کی جا رہی ہے، چاہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہو یا ان کی بیوی ہو. تو ہم اسٹرانگلی یا ان کی کارکنان ہو، تو ہم یہاں پہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا فوری طور پر علاج ان کی مرضی سے ان کے ڈاکٹر سے کیا جائے، اوپن کیا جائے، ان کو شوکت خانم میں ایڈمٹ کرایا جائے اور ان کا وہاں پراپر طریقے سے علاج ہو. موجودہ ٹائم میں رجیم چینج کے بعد آپ نے پاکستان میں یہ روایت پڑتی دیکھی ہے کہ خواتین کی ٹارگٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے. میں دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بشریٰ بی بی کو کبھی ٹویٹر پہ نہیں دیکھا، کسی اور سوشل میڈیا کے فورم پہ نہیں دیکھا، کسی پولیٹیکل فورم پہ بیٹھ کے پالیٹکس کرتے نہیں دیکھا. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہیں، سابق خاتون اول، جنہوں نے ایون خاتون اول ہوتے ہوئے بھی کوئی اسٹیٹ کے پروٹوکولز انجوائے نہیں کیے، آپ نے ان کو کسی تقریبات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آئی ہوں یا انہوں نے کوئی سیاسی بیانات دیے ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ باقی خواتین بھی، دیگر خواتین بھی، ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کی بہنیں بھی، آج تک انہوں نے کبھی کسی بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، نہ کسی پارٹی کے عہدے کو انجوائے کیا ہے، نہ سینٹ میں، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ کسی صوبائی اسمبلی کی وہ رکن ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دراصل نشانے پہ عمران خان ہے. جس طرح ہمایوں محمد صاحب نے بتایا ہے کہ غیرت مند انسان ہے، ان کے گھر کی ان پردے دار خواتین، ان کی بیوی کو جس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، تو مقصد سارا صرف اور صرف عمران خان سے این آر او لینا ہے، قیدی نمبر 804 سے این آر او لینا ہے. کیوں؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اس پاکستانی عوام کے لیے حقیقی آزادی کا خواب دیکھا ہے
اس عوام کو شعور دی ہے، نوجوانوں کو زبان دی ہے، ہمارے حقوق کی بات کی ہے، خواتین کو سیاست میں مقام دیا ہے۔ آج یہاں پر علیمہ باجی نہیں ہے ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ، کنول شوذب اس لیے بیٹھی کیونکہ وہ اس کی پارٹی کی رکن ہے۔ یہاں پہ رؤف حسن صاحب بیٹھے، ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا۔ آپ اس وقت اسمبلیوں میں ذرا نظر دوڑائیں، اس وقت آپ دیکھیں اپنی حکومتوں میں چاچا، بھتیجی، بیٹے، بیٹیاں، وہ جناب انکنٹیسٹڈ آصفہ بھٹو صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، فرسٹ لیڈی کا سٹیٹس ان کو دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ہر اسمبلی میں آپ کو موروثیت نظر آئے گی، لیکن ایک پارٹی ہے جس کا لیڈر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بشرا بی بی کو تڑپایا جا رہا ہے۔ کیا بات تھی کہ 2 مہینے تک ان کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے؟ کیوں نہیں کیے گئے جب پہلی دفعہ بھی نعیم پنجوتا نے بھی آ کے بات کی، باقی ہم سب نے بارہا یہ اجاگر کیا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے تکلیف ہے، میرے حلق سے کوئی پانی تک نہیں اتارا جا رہا۔ اتنی ٹارچر کرنا، اتنا تکلیف دینا، یہ سوائے اس کے کہ کوئی نیچ دشمن ہی کر سکتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے۔ گھر کی پردے دار خاتون کو آپ سیاست میں گھسیٹے۔ پہلے عدت جیسے گھٹیا شرمناک کیسز میں ان کو نامینیٹ کیا گیا، اور ان کیسز کی کیا حقیقت ہے؟ ان کیسز کی حقیقت سابق انٹیریئر منسٹر نے بڑے کھل کے بتا دی ہے، جس کے دور میں یہ کیسز بنتے رہے، جو رانا ثناء اللہ کے دور میں جن میں یہ کیسز بنتے رہے، جس وقت یہ پھپکیاں کسی جاتی تھیں، سابقہ خاتون اول کے نام پہ اتنے بڑی بڑی داستانیں اور پریس کانفرنس کی جاتی تھی، آج اس نے آ کے بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، تو یہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، وہ آرام سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کے تمام کیسز صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون اول بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی گھریلو پردہ دار ایک عزت دار خاتون ہے، اس کے اوپر جس قسم کے بیہودہ چارجز لگائے گئے، جس طرح کے الزامات اور کیس لگا کے ان کو قید حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، زبردستی ان کو بند کیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے، ان کو اس وقت سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ ان کی طبیعت خراب ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا اندر سلوک ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم جاتی ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس لیے گئی ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کر کے آ رہی ہے، کس قدر ان کی طبیعت خراب تھی، کتنی تشویشناک حالت تھی۔